دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب قطر کا دارالحکومت دوحہ، جو اس وقت فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے، ایک جدید اور امیر ملک کے تصور سے بہت دور تھا۔ ایک صدی قبل سنہ 1922 میں 30 لاکھ باشندوں اور 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی۔ یوں کہہ لے کہ یہ ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک عاجز سی بستی تھی، جہاں کے باشندوں کی اکثریت جزیرہ نما عرب کے وسیع صحراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی۔ آج قطر کے 90 سال سے زیادہ عمر کے چند ہی باشندے سنہ 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں پیش آنے والی خوفناک معاشی مشکلات کو یاد کر سکتے ہیں، جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیداوار یقینی بنا کر قطری معیشت کو تباہ کر دیا۔ اس دہائی میں قطر نے اپنے 30% باشندوں کو کھو دیا، جو بیرون ملک معاشی مواقع تلاش کرنے چلے گئے تھے۔ 10 سال بعد سنہ 1950 میں اقوام متحدہ کے مطابق یہاں 24,000 سے بھی کم باشندے رہ گئے تھے۔ تاہم اس وقت قطری معیشت ایک انقلابی موڑ کے دہانے پر تھی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اسے صحیح معنوں میں ایک معجزے نے بچایا۔ وہ معجزہ یہاں دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک کی دریافت تھی۔ سنہ 1950 کے بعد سے دراصل قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا، اور یہ اس کے باشندوں کے لیے دنیا کے چند امیر ترین شہریوں میں شامل ہونے کا نقطۂ آغاز بھی ثابت ہوا۔ دوستو، اب جب کہ قطر اپنی پلک ہوس عمارتوں، پرتہیش مصنوعی جزیروں اور جدید ترین اسٹیڈیمز کے باعث دنیا بھر میں نمایاں ہو گیا ہے، تو ہم آپ کو ان 3 تبدیلیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اس ملک کو کرۂ ارض کے امیر ترین ممالک میں سے ایک میں تبدیل کیا ہے۔ دوستو، جب قطر نے اپنا کالا سونا دریافت کیا تو اس کا ابھی تک ایک قوم کے طور پر وجود نہیں تھا، اور یہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، جنہوں نے 1916 میں اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد پہلے ذخائر 1939 میں ملک کے مغربی ساحل پر اور دوحہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دخان میں دریافت ہوئے۔ ہم اس تلاش سے فائدہ اٹھانے میں مزید چند سال لگے۔ دوستو، یہ دریافت دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں ہوئی، جس کی وجہ سے 1949 تک تیل کی برآمد تعطل کا شکار رہی، اور پوری طور پر اس دریافت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ تیل کی برآمد نے قطر میں بہت سے معاشی مواقع کھولے، جس کے باعث یہ ملک تیزی سے تبدیل اور جدید ہونے لگا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی صنعت کی کوشش نے تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا، اور یوں اس کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر 1950 میں یہاں 25,000 سے کم باشندے تھے، تو 1970 تک یہ آبادی بڑھ کر 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ 1 سال بعد برطانوی راج کے خاتمے کے بعد قطر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مستحکم کر دیا گیا۔ تاہم اس دوران ایک نئے دور کا آغاز بھی ہوا، جس کے باعث ایک دوسری دریافت سامنے آئی، جس نے مزید دولت پیدا کی۔ جب 1971 میں ایکسپلورر انجینئرز نے قطر کے شمال مشرقی ساحل پر نارتھ فیلڈ میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کو دریافت کیا، تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھنے میں 14 سال اور درجنوں مشقیں لگی کہ نارتھ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نان ایسوسیٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا، جس میں دنیا کے معلوم گیس ذخائر کا تقریباً 10% حصہ موجود ہے۔ روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں۔ نارتھ فیلڈ تقریباً 6,000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو پورے قطر کے نصف کے برابر ہے۔ قطر گیس وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مائع قدرتی گیس پیدا کرتی ہے۔ اس صنعت کی ترقی کو قطری اقتصادی ترقی میں ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ تاہم تیل کی طرح گیس کی برآمدات سے ہونے والا منافع آنے میں وقت لگا۔ کورٹس کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے مطالبہ اتنا بڑا نہیں تھا، اور اسے تیار کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ
80 کی دہائی میں سب کچھ بدلنا شروع ہوا جب انفراسٹرکچر کئی مراحل میں بننا شروع ہوا. اسے ملک کے اندر تقسیم کیا گیا اور 90 کی دہائی میں اسے برآمد کرنے اور اسے معیشت کا عظیم انجن بنانے کے لیے تیار کیا گیا. 21ویں صدی کی حمد کے ساتھ ہی قطری اقتصادی ترقی میں تیزی دیکھنے کو ملی. صرف 2003 اور 2004 کے درمیان جی ڈی پی 3.7% کی شرح سے بڑھ کر 19.2% پر چلا گیا. 2 سال بعد 2006 میں معیشت میں 26.2% اضافہ ہوا. دوہرے انسے کی جی ڈی پی نمو کئی سالوں سے قطر کی مضبوطی کی علامت رہی ہے اور یہ ایک ایسا رجحان ہے جس کی وضاحت صرف گیس کی قیمت سے نہیں کی جا سکتی. یہ اس سیاسی تبدیلی کے بعد ممکن ہوا جس میں موجودہ امیر تمیم بن حمد الثانی کے والد حماد بن خلیفہ ثانی نے 1995 میں متنازع طریقے سے اقتدار سنبھالا تھا. حماد بن خلیفہ ثانی نے اپنے والد کو ملک کے امیر کے عہدے سے اس وقت معزول کر دیا تھا جب وہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تھے. الثانی وہ خاندان ہے جس نے قطر پر پچھلی 1.5 صدی سے حکومت کی ہے اور اقتدار پر اسی طرح سے قابض ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی. تاہم ماحولیاتی سازشوں کو اگر ایک طرف رکھے تو تجزیہ کار اس بات پر متفق ہے کہ یہ عمل دراصل ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک لکیر کھینچنے جیسا تھا. اسپانوی انسٹیٹیوٹ آف فارن ٹریڈ کے مطابق اس کے بڑے ذخائر کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے نکالنے، لیکویفیکیشن اور ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری میں کئی گنا اضافہ ہوا اور اس کے بعض برآمدات میں غیر معمولی اضافہ ہوا. دوستو 1996 میں قدرتی گیس سے بھرا ایک کارگو جاپان کے لیے روانہ ہوا. یہ قطری گیس کی پہلی بڑی برآمد اور اربوں ڈالر کی صنعت کا آغاز تھا جس نے قطریوں کو عالمی دولت کے عروج پر پہنچا دیا. 2021 میں قطر میں پیکس جی ڈی پی $61,276 تھی. اگر ہم قوت خرید کو بھی مد نظر رکھیں تو عالمی بینک کے مطابق یہ $93,521 تک پہنچ جاتی ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس کی آبادی کی تعداد کم ہونا اس حوالے سے بہت زیادہ فرق ڈالتا ہے. اس وقت ملک میں قطریوں کی تعداد صرف 3 سے 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے جو ملک کی کل 30 لاکھ آبادی کا صرف 10% ہے. ان افراد میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی ہے. قطری ریاست اعلیٰ اجرتوں کی ضمانت دینے کے علاوہ مضبوط تعلیمی اور صحت کا نظام بھی فراہم کرتی ہے. دوستو قطر نے ابھی تک گیس یا تیل کی برآمدات پر منحصر معیشت میں جدت نہیں لائی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نجی شعبے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہائیڈرو کاربن پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے دنیا بھر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اس کوشش کی ایک اچھی مثال قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی لندن یا نیو یارک جیسے شہروں میں متعدد مشہور جائیدادوں میں موجودگی ہے. قطر اب سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور دوحہ کو میٹنگز، کانفرنسز اور تقریبات کے مرکز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پر اب ورلڈ کپ کے ساتھ. قطر کی جانب سے فٹ بال ورلڈ کپ میں $2 لاکھ ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری اس کی معیشت کی وسعت کی عکاسی کرتا ہے. یہ تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہے جس میں 8 اسٹیڈیم، ایک نیا ہوائی اڈہ اور ایک نئی میٹرو لائن بنائی گئی ہے. دوستو اس بات سے قطع نظر کہ دنیا قطر کو ورلڈ کپ کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے، یہ واضح ہے کہ قطر ریکارڈ وقت میں امیر ہوا اور اب ایک جدید اور ترقی پسند ملک کے طور پر خود کو ایک اہم جیو پولیٹیکل کھلاڑی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے.